ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ریاست میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام ایلسا تھا۔ ایلسا بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے لمبے سنہری بال اور بڑی بڑی نیلی آنکھیں تھیں جن میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہت اچھی شہزادی تھی۔ محل کے سب لوگ اسے بے حد چاہتے تھے اور اس کے والدین، بادشاہ اور ملکہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن ایلسا نے جنگل جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھ سکے۔ اسے جنگل کی سیر کا بہت شوق تھا، مگر اس بار اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، گویا کوئی اسے روک رہا ہو کہ ایلسا جنگل نہ جاؤ۔ مگر ایلسا نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ اس نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو، شاید مجھے ویسے ہی خوف آ رہا ہے، اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایلسا نے محسوس کیا کہ یہ ایک بہت ہی پر اسرار سی جگہ ہے۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی عجیب و غریب آوازیں ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ چلتے چلتے ایلسا نے دیکھا کہ زمین پر ایک بڑی اور عجیب سی لکیر بنی ہوئی ہے۔ اسے وہ لکیر بہت ہی عجیب و غریب سی لگی۔ وہ کوئی عام لکیر نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے جادوئی چاک سے کھینچی ہو۔ اسے لگا شاید یہ کوئی کھیل یا شکاریوں کا جال ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے اس لکیر کو پار کیا وہ ایک دم زمین کے اندر دھنس گئی۔ شہزادی نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز نکل نہ سکی۔ وہ گہرائی میں گرتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ایک تاریک غار میں جا گری۔ غار کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور عجیب و غریب سائے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ ایلسا نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا اور وہ کہاں آ گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے ایک نرم اور پیاری سی آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ وہ آواز ایک ننھے پانڈا کی تھی جو غار کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور معصومیت سے شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ ایلسا نے پہلی بار پانڈا کو دیکھا اور وہ اتنا پیارا تھا کہ اس کو اپنا خوف کچھ کم ہوتا دکھائی دیا۔ پانڈا آہستہ آہستہ ایلسا کے قریب آیا اور بولا، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ یہ تو بہت خطرناک جگہ ہے۔ ایلسا نے حیرت سے پانڈا کو دیکھا اور کہا، تم باتیں کیسے کر سکتے ہو پیارے ننھے پانڈا؟ پانڈا ہنسنے لگا اور بولا، یہ جادوئی جنگل ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایلسا نے پانڈا کو اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اس کا دل ڈرا ہوا تھا کہ وہ آج جنگل نہ جائے، لیکن اسے جنگل جانے کا بہت شوق تھا۔ پھر جب وہ جنگل میں داخل ہوئی اس نے ایک عجیب لکیر دیکھی جس کو پار کرتے ہی وہ یہاں آ گئی۔ پانڈا نے سنجیدگی سے سنا اور بولا، یہ لکیر دراصل ایک پرانے جادوگر کا جال ہے۔ وہ جادوگر بہت ظالم تھا اور اس نے اپنے جادو کو اس جنگل میں قید کر رکھا تھا تاکہ جو بھی یہاں آئے وہ کبھی واپس نہ جا سکے۔ شہزادی کے دل میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے پوچھا، تو کیا میں یہاں ہمیشہ کے لیے پھنس گئی ہوں؟ پانڈا مسکرایا اور بولا، نہیں نہیں، ابھی امید باقی ہے۔ اگر ہم اس جادوگر کے جادو کو شکست دے دیں تو ہم دونوں آزاد ہو سکتے ہیں۔ ایلسا نے پانڈا کی طرف دیکھا اور کہا، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ پانڈا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہمیں ہنسنا ہوگا۔ ایلسا نے حیرانی سے پوچھا، ہنسنا؟ مگر یہ کیسے جادو کو شکست دے سکتا ہے؟ پانڈا نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ جادوگر ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، اسے ہنسنے سے نفرت تھی۔ اگر ہم
اس کی دنیا میں ہنسیں گے تو اس کا جادو کمزور پڑ جائے گا۔ یہ سن کر ایلسا بھی حیران ہوئی، مگر پانڈا کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی۔ اس نے پانڈا کے ساتھ مل کر کچھ مزاحیہ حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ پہلے پانڈا نیچے گرا، نیچے بیٹھ کے وہ دھیرے سے پھسلنے لگا جیسے کوئی برف پہ پھسل رہا ہو۔ پھر ایلسا نے بھی اس کی نقل کی اور دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ غار کے اندر گونجتی ہوئی ان کی ہنسی سے ماحول بدلنے لگا، دیواروں پہ بنے سائے بھی بننے لگے اور غار میں روشنی پھیل گئی۔ جیسے ہی ان کی ہنسی کی گونج بڑھتی گئی، غار کی دیواریں کانپنے لگی اور اچانک غار کا سارا جادو ٹوٹ گیا۔ شہزادی اور پانڈا آزاد ہو گئے اور وہ دوبارہ جنگل کی زمین پر آ کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ دونوں خوش ہو ہی رہے تھے کہ اچانک جادوگر کے قلعے کی طرف سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جادوگر کا قلعہ زمین میں دھنس گیا۔ جنگل کے تمام درخت، پرندے اور جانور جو جادوگر کے جادو سے قید تھے، سب کے سب آزاد ہو گئے۔ ایلسا نے خوشی سے پانڈا کو گلے لگا لیا اور کہا، تم نے میری مدد کی، اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تم میرے ساتھ میرے محل چلو۔ پانڈا نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، یہ تو بہت مزے کی بات ہے۔ دونوں ہنستے کھیلتے محل کی طرف روانہ ہو گئے اور ایلسا نے پانڈا کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ محل کے سب لوگ پانڈا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس دن سے پانڈا بھی شہزادی کے ساتھ محل میں رہنے لگا۔ ایلسا اور پانڈا کی دوستی ایک مثال بن گئی اور وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہنے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ان کی ہنسی سے محل اور ریاست کی فضا ہمیشہ خوشگوار رہنے لگی۔ جادوگر کا قلعہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا اور جنگل میں دوبارہ امن و سکون قائم ہو گیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو یہ لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور یہ دیکھیں یہ سبسکرائب ہے، یہاں پہ سبسکرائب کیجئے اور اوپر یہ مائک بنا ہوا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مائک کے اوپر جا کے کلک کیجئے اور پھر بولیے لو کارٹون 1303۔ اس طرح کی ڈھیر ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے۔